یہ رات کے 7:30 کا وقت تھا جب جبران کی گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے لگی۔ راستے میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں خاصی دیر ہو رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل اب بھی چھائے تھے۔ بارش ہلکی ہوئی تھی مگر رکی نہیں تھی۔ جبران موسم کے حالات بھی چیک کرنا بھول گیا تھا۔ اب ریگریٹ ہو رہا تھا کہ دیکھ لینا چاہیے تھا، مگر اب تو پچھتاوے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ سفید رنگ کی وہ گاڑی بھیگے راستوں پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھولوں سے ہوئی سجاوٹ بھیگ گئی تھی۔ ابھی بارش اتنی تیز تھی کہ انہیں رکنا پڑا تھا۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، تبھی اب وہ مجبور تھا دوبارہ سفر کرنے پر۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ ایک سنہری روشنی جبران نے یہاں آن کر رکھی تھی۔ زری کو ڈر نہیں لگے اس لیے پہلے کبھی اس طرح کا سفر نہیں کیا تھا، تبھی اس کی نازک دل بھی کچھ ڈر رہی تھی۔ وہ اس کے بنا بولے بھی سمجھ گیا تھا۔ زری خان جو ہر سفر پر سونے کی شوقین تھی کہ آج پوری طرح بیدار ہوئی ونڈ اسکرین پر پڑتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بارش پسند تھی بھی اور نہیں بھی، موڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، مگر آج ڈر لگ رہا تھا۔ یہ راستے اسے عجیب وحشت میں ڈال رہے تھے۔ رات سیاہی میں ڈوبی تھی اور یہی ڈرا رہی تھی۔ جب سے سفر شروع ہوا تھا وہ آگے ہوئی جبران کے سینے سے لگی تھی۔ اب تو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر بھی دکھنے لگی تھی۔ مگر کیا کرتی کہ ایک نہ خود پیچھے ہونے کا دل تھا اور نہ ہی یہ شخص کر رہا تھا۔ جبران مسلسل ایک ہاتھ اس کے گرد باندھے ہوئے تھا۔ اسے تو سکون نہیں آنا تھا اس کے بغیر۔ مقابل رہ سکتی ہوگی، وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جبران کے چہرے پر تھکن دکھ رہی تھی۔ ابھی اسلام آباد شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی کافی دیر ہو رہی تھی۔ بارش نے اس کی آدھی رات تو یوں ہی گزار دی تھی۔ تف تھی اس شخص پر کہ اب بھی پہلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کچھ اور آج کی رات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جتنی گھر جانے کی جلدی تھی اتنا ہی انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا کوئی۔ میں چپ ہوا تو آپ بھی خاصی بورنگ لڑکی نکلی، جبران نے ونڈ اسکرین کی جانب دیکھتے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ زری خان ہونٹ دانتوں تلے دبائے خاموش تھی۔ بھلا کیا بولتی وہ؟ بارش پسند ہے آپ کو؟ اسے بلوانے کے لیے جبران نے اس کے سر پر لب رکھتے پوچھا۔ وہ شاید ایسا کچھ جانتا تھا مگر یاد نہیں رہا تھا۔ سب کو پسند ہوتی ہے، جواب ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ بول نہیں سکی کہ اس وقت پسند نہیں آ رہی، شاید ڈر کی وجہ سے۔ مجھے بھی پسند ہے۔ جبران مسکرا اٹھا تھا۔ جیسی اس کی بیوی تھی وہ جانتا تھا ایسی لڑکیوں کو قدرتی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ زری نے محض ہمکارا پڑا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، آگے کا موسم کہ میں کچھ نہیں بول سکتا، جبران نے سامنے لگی اسکرین میں موسم کی صورتحال دیکھتے کہا۔ اسے پریشانی بھی ہو رہی تھی، زری کی پہلی رات خراب نہ ہو جائے بس یہی ڈر تھا۔ مگر یہاں، زری نے خوفزدہ انداز میں گردن سیدھی کرتے کہا۔ پریشانی چہرے پر دیکھنے لائق تھی۔ انہیں رات کے وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ کم آن زری، آپ کا شوہر ایک ایجنٹ ہے، کم از کم آپ کو ڈرنا تو نہیں چاہیے۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو پر رب کرتے ساتھ ہی بریک لگائی۔ آگے جا کر پھنسنے سے بہتر تھا وہ یہیں رک جاتا۔ سڑک سنسان پڑی تھی، کوئی ایک گاڑی بھی نہیں تھی جو گزر رہی ہو۔ بارش اب تک جاری تھی، بادل نے بھی آج جم کر برسنے کا ارادہ کیا تھا۔ گاڑی کو ایک طرف روکتے جبران نے بے ساختہ کمر سیدھی کی۔ بس ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زری کے پاس سے ہاتھ بھی ہٹا گیا تھا۔ وہ ہاتھ تھک گیا تھا، وہ آنکھیں میچ کر کھولتے گہری تھکاوٹ بڑی سانسیں لے رہا تھا۔ زری نے اسے ہاتھ اٹھاتے دیکھ خاموشی کے ساتھ سیدھا ہونا چاہا۔ چہرے پر ڈر پھیلا ہوا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی بڑے غلط دن پر رخصتی ہوئی ہے۔ وہ جو ابھی جبران سے پیچھے ہونے لگی تھی کہ جبران نے پھر سے اسے بازو سے پکڑتے اپنے پاس کھینچا۔ دور ہونے کی جلدی رہتی تھی بس اس لڑکی کو۔ وہ ایک پاؤں فولڈ کرتے اوپر کٹ چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ رخ زری کی طرف ہوا۔ تب تک دھیان ہی بٹا لیتا اپنا۔ وہ اسے روک چکا تھا دور جانے سے۔ کس نے کہا آپ کو پیچھے ہونے کے لیے؟ اسے نرمی کے ساتھ ڈپٹتے ہوئے جبران نے مسکراتے ہوئے اسے مزید آگے کرتے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھے۔ وہ زری کے چہرے، بارش اور رات کا خوف دیکھ رہا تھا۔ زری تھوک نکلتے بار بار ونڈ اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری عورت، انتہائی فخر اور مان کے ساتھ اسے پکارتے ہوئے جبران نے کسی بچی کی مانند اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ وہ آج کے دن اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آج قسمت نے اسے نواز دیا تھا۔ وہ آج سب سے زیادہ خوش تھا۔ زری بے ساختہ ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ مقابل اسے خود میں بچوں کی طرح بینچ گیا تھا، جبکہ ان دو لفظوں پر وہ دل میں مسکرا اٹھی تھی۔ کاش وہ بھی بول سکتی میرے پسندیدہ مرد۔ جبران اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ایک گہری سانس بھر گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ خوشبو ہی ایسی تھی۔ وہ تھکاوٹ کے زیر اثر آنکھیں دھیرے سے بند کر گیا تھا۔ گاڑی میں اس کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زری بار بار تھوک نکلتے اسے محسوس کر رہی تھی۔ مقابل کی سانسیں بتا رہی تھی وہ تھک گیا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ خود بھی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جیسا دونوں نے آج کی رات کے لیے سوچا تھا سب کچھ اس سے مختلف ہو رہا تھا۔ زری نے بھی تھوڑا بہت سوچ ہی رکھا تھا۔ ہر لڑکی کی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ جبران کی گرم سانسوں کی تپش اپنے گردن پر پڑتی محسوس کر رہی تھی۔ یہی تو اس کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ گاڑی میں محض بارش کی آواز گونج رہی تھی۔ جبران نے ٹھیک وقت پر گاڑی روکی تھی۔ یہاں بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی پر موٹی موٹی بوندیں آ کر گرتی ایک خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ آگے کہیں برف باری ہو رہی تھی۔ زری نے خوف زدہ ہوتے کچھ مزید آگے ہوتے جبران کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ اف خدایا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کرتی تو آخر کیا کرتی؟ رونے بیٹھ جاتی ادھر ہی۔ جبران جو مکمل طور پر سکون محسوس کر رہا تھا کہ بارش تیز ہوتے دیکھ بے ساختہ سیدھا ہوا۔ تھکن سے چور آنکھیں کھول لی گئی تھی۔ زری ڈر رہی تھی۔ بارش سے کون ڈرتا ہے میری زندگی؟ وہ جو سیدھا ہوا تھا کہ اسے بچوں کی طرح دبک کر اپنے سینے میں منہ چھپاتے دیکھ جبران نے ہنستے ہوئے پوچھا، ابھی تو بول رہی تھی کہ بارش اچھی لگتی ہے۔ میں محض ایک لفظی جواب آیا۔ وہ بات ہی ختم کر گئی تھی جیسے۔ حالانکہ ڈرنا تو آپ کو مجھ سے چاہیے، ہماری شادی کی پہلی رات ہے، ساتھ سی شرارت سے بولتے جبران نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ دل تو بہت تھا کہ ساری تھکاوٹ اس کے جسم میں اتار دے، مگر جگہ ایسی تھی۔ زری سرخ رخسار لیے آنکھیں بند کر گئی تھی، کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ مقابل تو ایک سیکنڈ سے پہلے بے شرمی پر اتر آتا تھا۔ جبران نے اس کی خاموشی پر مسکراتے ہوئے ایک نظر گاڑی سے باہر دیکھا۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ وہ زری کو اپنے ساتھ لگائے سیدھا بیٹھا تھا۔ دماغ میں کچھ آ رہا تھا مگر کچھ سوچ رہا تھا کہ کرے یا نہیں۔ اسے شرارت سوچ رہی تھی۔ زری بہت پیاری ہے بارش، باہر چلیں، تھوڑا ڈانس کر کے آتے ہیں۔ اچانک واپس سے گردن سیدھی کرتے اس نے زری کی جانب دیکھا۔ اسے تو ذہن میں امیجن بھی کر لیا تھا کہ ڈانس کریں گے۔ زری مان جاتی بس۔ کیا؟ زری جسے اس شخص پر پاگل کا گمان ہوا تھا کہ عجیب حیرت کے ساتھ اچانک سیدھی ہوتے اسے دیکھا۔ یہاں وہ ڈر رہی تھی اور مقابل کو ڈانس کی پڑی تھی۔ ہاں چلیں، میں ہوں ساتھ، ڈرنا نہیں ہے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسے سنسان سڑک سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ جائیں، آپ نے جانا ہے تو۔ زری نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو گاڑی میں اتنا ڈر رہی تھی، باہر جاتی تو روح فنا ہو جاتی۔ ایسی کی تیسی آپ کے ڈر کی، شرافت سے چلیں۔ جبران نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے اسے مصنوعی گھوڑی سے نواز کیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی۔ اسے جلدی تھی کیونکہ وہ سوچ رہا تھا بارش ہلکی نہ ہو جائے، ابھی عروج پر تھی۔
میں ذری کچھ جواب دیتی کہ اچانک پوری شدت کے ساتھ بجلی چمکی، ساتھ ہی ساتھ بادل بھی زور و شور سے گرج اٹھے تھے۔ بارش چوبن پر تھی۔ یہ بھیانک آواز کیا گونجی تھی کہ ساتھ ہی ساتھ ذری بھی شدت کے ساتھ چیختے ہوئے اچانک بالکل آگے ہوتے جبران کے ساتھ چپکی۔ ایسا لگا تھا کہیں بجلی گری ہو۔ یہ آواز واقعی بھیانک تھی، مگر جبران مسکرا رہا تھا، اور اب تو مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، مقابل ڈر کے ماری آدھی اس پر چڑھ گئی تھی۔ ذری کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ کوئی بھی عورت ہوتی تو یوں ہی خوف کھاتی۔ وہ تو اس شخص کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں نم ہوئی۔ جبران گہرا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو انجوائے کر رہا تھا۔ اللہ کرے ایک اور بار بجلی چمکے اور آپ بوڑھی میری گود میں ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے بے ساختہ اونچی آواز میں دعا کی۔ آدھی تو آگے آ گئی تھی، بوڑھی بھی آ جاتی۔ وہ کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ ذری جسے ابھی بے حد ڈر تھا، وہ پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنی شرم کو قابو میں کرتے اس نے جبران کے سینے پر چٹکی کاٹی۔ بدتمیز انسان تنگ کر رہا تھا۔ آئیں باہر چلتے ہیں، رات تو برباد ہو رہی ہے، موسم تو انجوائے کریں۔ وہ ایسا شخص تھا کہ ہر صورتحال میں ایڈجسٹ کر جاتا تھا۔ اب بھی بولتے اس نے اچانک ذری کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے پوری طرح اپنی گود میں کیا۔ ذری بے جان شے کی طرح سرکتی ہوئی سیدھا اس کی گود میں آئی۔ بالکل نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز جبران جی۔ ذری گھبراتے ہوئے اس کی شیروانی کو تھام گئی تھی۔ چہرے پر محض گھبراہٹ اور ڈر تھا۔ اس کا شوہر پاگل ہو چکا تھا شاید۔ بجلی پھر سے چمک رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی پر ہی پڑ رہی ہو۔ بارش شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہاں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے، ورنہ وہ کسی کو کال ہی کر لیتے۔ عجیب صورتحال تھی۔ ذری چیخ رہی تھی، انکار کر رہی تھی، مگر جبران نے بنا جواب دیے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ سن نہیں رہا تھا اس لڑکی کی، وہ ہمیشہ نہیں سن سکتا تھا۔ مقابل باہر جاتی تو خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ٹھنڈی یک ہوا کے ساتھ بارش کی پھوار نے دونوں کا استقبال کیا۔ جہاں جبران کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہیں ذری دیکھتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی تھی، گویا جیسے پناہ تلاش کر رہی ہو۔ جانتی تھی اس شخص نے اب رکنا نہیں ہے۔ جبران جس کا موڈ بے حد فریش ہو گیا تھا کہ بے ساختہ ہوڈنگ کرتے وہ ذری کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ یہی تو زندگی کا مزہ تھا۔ وہ سردی کے ڈر سے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ عجیب انسان تھا۔ جبران جی پلیز۔ ذری روحان سی ہوتے مزید اس کے ساتھ چپکی۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاگ جائے اپنے گھر، مگر اب ممکن نہیں تھا۔ جبران ہنستے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ ٹھنڈی یک پانی کی بوندیں وجود پر پڑ رہی تھی کہ دونوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جبران کو زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، مگر ذری کانپ اٹھی تھی۔ دونوں ابھی نکلے ہی تھے کہ سر پر بھیگ گئے تھے، اتنی شدت کی بارش تھی۔ جبران نے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ بند کرتے آگے قدم بڑھائے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، تبھی تھوڑی روشنی ہو رہی تھی، کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ وہ آگے چلتے گاڑی کے بونٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بارش سکون دے رہی تھی۔ ذری کو اس انسان پر پاگل کا گمان ہو رہا تھا جو ہیٹر کو چھوڑے اتنی سردی میں آ گیا تھا، ساتھ اسے بھی لے آیا تھا۔ دونوں بھیگ رہے تھے۔ جبران نے بونٹ کی طرف جاتے مسکراتے ہوئے اچانک ذری کو یہاں بٹھایا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ بار بار آسمان پر نظریں جا رہی تھی۔ یہ اس کی سالگرہ کا مہینہ تھا اور وہ آسمان کو برستا دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھی فیلنگ شاید کوئی اور نہیں ہوتی، اسے بھی کوئی محسوس کرتا ہے۔ جب ذری جو خوفزدہ انداز میں کچھ بولنے لگی تھی کہ جبران بنا اسے سنے پیچھے ہو چکا تھا۔ ذری نے گردن سیدھی کی تھی اور حیران رہ گئی تھی۔ اللہ جی اور تیز! جبران اس سے پیچھے ہوتے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے آسمان کی جانب دیکھتے چیخ اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ ذری کے الفاظ، خوف، گھبراہٹ، سب کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ سردی سے بدن کانپ رہا تھا اور وہ اس شخص کو پاگل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جبران مزید تیز بارش کی فرمائش کر رہا تھا۔ وہ چیخا تھا اور ساتھ ہی بجلی بھی چمک اٹھی تھی۔ یہ منظر کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی۔ وہ محض دیکھ رہی تھی اور بھیگتے لہنگے کا بھاری پن محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔
کچھ تھا جو اسے روک رہا تھا بولنے سے اور مسلسل اس شخص کو دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا تھا جبران؟ کیا کبھی وہ اس شخص کو سمجھ پاتی؟ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو بارش پر خوش ہوتے دیکھا تھا۔ باخدا یہ سب سے حسین تھا۔ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا کبھی اس شخص کو جان پاتی؟ شاید کبھی نہیں۔ مقابل ایک بند کتاب تھا، اسے ہر کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ آ جائے زری، یہ بارش کتنی سکون دہ ہے، محسوس کریں۔ جبران آسمان کی جانب دیکھتے دونوں ہاتھ پھیلائے چیخا۔ اسے سردی نہیں لگ رہی تھی اور زری کے بدن میں محسوس نہ کرنے کے باوجود کپ کپی چھوٹ رہی تھی۔ وہ تو جبران کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جبران کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ زری جی آ جائیں، آئیں تو صحیح، آئیں ڈانس کرتے ہیں۔ وہ اپنی خوشی میں اسے بھی بھولا نہیں تھا۔ تبھی ہنستے ہوئے گردن نیچے کرتے اس کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا زری کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا، مگر وہ یوں ہی خوش ہوتا تھا۔ پانی کی بوندیں زری کے چہرے سے نیچے ٹپک رہی تھی۔ کچھ منٹوں میں ہی دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ احساس اچھا تھا یہ۔ زری کی طرف آتے جبران نے بنا وارن کیے اسے دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے اچانک بونٹ سے نیچے اتارا۔ زری گرنے لگی تھی کہ وہ اسے تھام گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی چیخ روک گئی تھی۔ اف خدایا، کیا کرتی وہ اس شخص کا؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتے زری نے سردی کی آڑ میں ڈر کو چھپانا چاہا۔ عجیب وہم و خیال آ رہے تھے اس کے دل میں۔ نہ سردی لگ رہی ہے اور نہ ہی ڈر، ریلیکس ہو جائیں۔ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے جبران نے اس کے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ سب سمجھ رہا تھا، لیکن زری دھوپ نکلتے کچھ بولتی کہ جبران جھکتے ہوئے شدت کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کیے۔ زری نے سختی سے آنکھیں میچتے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑا۔ وجود کی کپکپی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سرخ ہو رہی تھی۔ سانس بحال کیا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا اس کی حالت پر جو آنکھیں جھکا گئی تھی۔ میری خواہش ہے زری، مجھ سے باتیں کریں، میرے ساتھ فری ہو جائیں آپ بالکل۔ آپ کی زبان ہی نہیں رکے، بولتی رہیں اور اتنا بولیں کہ میں ہاتھ جوڑوں آپ کے آگے کہ چپ ہو جائیں۔ جبران نے ساتھ ہی اس کے گال کو چومتے ہوئے اپنی خواہش بتائی۔ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ بارش کا شور اتنا تھا، اسے بہت اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ بولتی تو ہوں، نظریں جھکائے دھیمے سے کہا گیا۔ اس معاملے میں وہ غلط تھی۔ اپنی طرف سے تو وہ بہت بولتی تھی، مقابل کو نہیں لگتا تھا۔ ہاں آپ بولتی ہیں، میں بہرا ہوں، سوری۔ بلا جھجک قبول کیا گیا۔ وہ معافی بھی مانگ گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ دوبارہ اس کے ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ وہ اس کا ڈانس کرنے کا دل تھا، بجلی زور و شور سے چمک رہی تھی۔ زری کا دھیان اس ہولناک منظر کی طرف جانے لگتا تھا اور پھر جبران اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ آئیے ڈانس کریں، بولتے ساتھ وہ زری کو لیے پیچھے ہوا۔ زری ساتھ ہی کھینچتے ہوئے آگے قدم بڑھا گئی تھی۔ سردی سے جیسے جسم جم رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ جبران جی سردی بہت ہے، گاڑی میں چلیں پلیز، گھر چلتے ہیں، زری نے گردن اٹھاتے کہا۔ وہ ہمت کرتے بول پڑی تھی، کیسے سمجھاتی وہ اسے؟ جبران نے 2 قدم پیچھے لیتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے مسکراتے ہوئے گانا بھی ساتھ ہی شروع کیا۔ وہ زری کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو دھوپ نکلتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک نظریں جھکا گئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اسی کے لیے گا رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا، مقابل اچھا گاتا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے آگے ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ نظریں یہی تھی۔ زری دھڑکتے دل کے ساتھ سن رہی تھی، کیا واقعی یہ سب اس کے لیے تھا؟ ایک مرتبہ پھر سے بارش کا خوف مانند پڑنے لگا تھا۔ وہ لفظوں میں کھو رہی تھی، مقابل کو احساس بھی نہیں تھا وہ اس کا پسندیدہ گانا گا رہا تھا۔ جبران نے اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھتے ساتھ ساتھ حرکت شروع کی۔ وہ اسے تھامے دھیمے موو کر رہا تھا۔ محبت چھوٹا لفظ تھا، اس شرمیلی لڑکی سے کچھ اور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی جھکی نظریں دیکھ رہا تھا، محض
او خدایا، یہ لائنز کسی نے آپ کے لیے ہی لکھی ہیں شاید، تاکہ میں آپ کو اپنے جذبات کہانی کی صورت میں بتا سکوں۔ ہنستے ہوئے وہ ساتھی اسے دھیمے سے گنگناتے ہوئے چیخ پڑا تھا۔ یہ اس کے دل کے الفاظ تھے جیسے وہ ہنستے ہوئے اسے کمر سے اٹھاتے گھومتے ہوئے واپس اتار گیا تھا۔ زری مسلسل گردن جھکائے ہوئے تھی، دل مسکراتے ہوئے جھوم رہا تھا۔ وہ پھر سے گنگنایا تھا۔ زری خان کا دن پاگل ہو رہا تھا۔ مقابل اپنی خوشی میں اس کی آنکھیں نم کروا رہا تھا۔ کسی کے لیے وہ خاک تھی اور کوئی اس کی موجودگی نعمت سمجھتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر انسان یوں ہی ہوتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ چاہے جانے کا احساس کتنا حسین ہے، وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ جبران اتنا کھویا تھا کہ اس کے آنسو نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کبھی آسمان کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل سمجھتا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہی چیخ رہا تھا، مگر یہ ایک حسین نظارہ تھا۔ زری، یہ صرف آپ کے لیے، آپ میری زندگی ہیں، مجھے عورت ذات سے نواز دیا گیا ہے، اب میرا بھی ایک گھر ہوگا جیسے سب کا ہوتا ہے۔ جبران خوشی کے چکروں میں دل کے الفاظ زبان پر لایا۔ وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا، محسوس ہی نہیں کر سکا تھا کہ زری اچانک گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کوئی ذمہ داری ملنے پر بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ اس کا شعور واقعی عجیب تھا۔ بہرحال وہ محض اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی اور خود کو قیمتی سمجھ رہی تھی۔ ان بوڑھی آنکھوں میں دیکھتے وہ محبت کے ساتھ گنگنا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں بھی ایسے آنسو نظر آ گئے تھے اسے۔ وہ ڈانس کر رہا تھا کہ زری کے آنسو دیکھتے رک گیا تھا۔ زری بھی تھم گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پر بے یقینی کے تاثرات لیے۔ کوئی کہہ دے کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، کوئی اسے اتنا نہیں چاہ سکتا تھا۔ وہ ان سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ رکتے ہوئے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے، یہ الفاظ گنگنائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل پھر سے زندہ ہونے لگا تھا۔ مقابل نے کچھ کیا بھی نہیں تھا اور اس کے لیے مریم بنتی چلی گئی تھی۔ زری کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ ساری شرم ایک طرف رہ گئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے روتے بھی سیدھا مقابل کے دل میں اتر رہی تھی۔ زری کا دماغ اس شخص کا اسیر ہو چکا تھا۔ آپ رو کیوں؟ جبران مزید خود پر قابو نہ رکھتے پوچھتا کہ زری پر خود ضبط کے بندھن توڑتے اچانک آگے ہوتے شدت کے ساتھ اس کے گلے سے لگی۔ وہ دل کی سن گئی تھی، شرم جھجک سب ایک لمحے کے لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ہچکی سی بڑھتے 2 قدم بھاگتے ہوئے اتنی شدت سے اس کے گلے سے لگی تھی کہ جبران 2 قدم باقاعدہ لڑکھڑایا تھا۔ وہ پیچھے گرتا قدم سختی سے جمائے ہوئے رک گیا تھا۔ حیرت اور بے یقینی کا ایک پہاڑ اس کے سر پر گرا، اسے آنکھیں پھاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے خواب دیکھا ہے۔ زری خود سے اس کے گلے لگی تھی۔ او خدایا، دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کون سی نیکی کا صلہ ہے یہ شخص۔ بعض لوگ اظہار نہیں کرتے، مگر وہ آپ کے لیے ڈھیروں محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ زری انہی لوگوں میں سے تھی۔ وہ عشق کرتی تھی اس شخص سے، اظہار نہیں ہوتا تھا بس۔ جبران نے بے یقین کرنے کی خاطر ایک نظر زری کے سر کو دیکھتے اپنے ہی بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ شخص شاید پاگل ہو چکا تھا، یہ زور سے کاٹی گئی تھی کہ خود ہی خود کو لانتے دیکھ رہا تھا۔ نظریں پھر سے زری کی طرف گئی۔ واقعی اس کے سینے سے لگی تھی۔ جبران کے لیے یہ ایک فخر کی بات تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی شرمیلی بوٹی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اب تو روز ایسے گانے گاتا اس کے لیے۔ اس میں رونے والی کیا بات تھی میرا بچہ؟ اتنا نازک دل ہے آپ کا۔ جبران نے گردن جھکائے ایک سائیڈ اس کے کان کے پاس رکھتے سرگوشی کی۔ بجلی پھر زور سے چمکی تھی۔ زری مزید اس کے قریب ہو گئی تھی۔ ایک اس بارش اور بجلی نے اسے مزید ڈرا رکھا تھا۔
جبران خود بھی دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھے اسے شدت سے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ محافظ بنا جیسے اسے تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی، جس کے لیے میں نے ایفرٹس کی انہوں نے بھی نہیں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، پھر بھی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ بھیگی سرخ آنکھیں لیے وہ بچوں کے انداز میں ہونٹ باہر نکالتے اپنے دل کی بات بتا گئی تھی۔ گردن اٹھائے وہ جبران کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ لڑکوں میں ایفرٹس اس نے ارحان کے لیے کی تھی، مگر نصیب تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ کس نے کہا آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ آپ نے مجھ جیسے نکمے سے شادی کر لی، یہی بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ ابھی آپ کو لگتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا؟ جبران مسکرا اٹھا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا مقابل کا یوں کھل کر بات کرنا۔ اسے ڈھیروں پیار آ رہا تھا زری پر مقابل دل میں اتر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ساری شادی میں اس کے حسن کا دیوانہ ہوتا آیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، نکمی تو میں۔ زری جو بولنے لگی تھی کہ جبران گردن جھکاتے اچانک اسے ٹوکا۔ اسے گوارا نہیں تھا زری کچھ بولے خود کو۔ زری روتے ہوئے دل و دماغ کی جنگ سے بے پرواہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شرم بھی نہیں آ رہی تھی ابھی، اسے قدر خود سے لاپرواہ ہو رہی تھی یہ لڑکی۔ آپ نکمی نہیں ہیں، آپ تو میری زندگی ہیں۔ جبران نے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنی ناک رکھی۔ جو حقیقت تھی وہ بتا گیا تھا۔ میں اس نے گردن جھکاتے ہچکی سی لی۔ دل میں مزید باتیں نہیں رکھی جاتی، دل پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہر فضول خیال کو گویا لات مارتے سائڈ کر رہی تھی۔ مقابل اتنا اچھا تھا وہ بول سکتی تھی۔ جبران کی نظریں اسی پر تھی۔ وہ انتظار میں تھا کہ کب بولے آگے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کبھی بدلیے گا مت۔ یہ چند الفاظ ایسے تھے کہ وہ نظریں جھکائے بولتے جبران کو مزید حیرت میں ڈال گئے تھے۔ جبران نے آنکھوں کے ساتھ اس مرتبہ منہ بھی تقریباً کھولا۔ یہ بہت اچانک ری ایکشن تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پاگل ہو چکا تھا شاید وہ۔ زری نے اس کے ری ایکشن کو نہیں دیکھنا تھا۔ اب تو ہمت نہ ہوتی نظریں اٹھانے کی۔ وہ جبران کی پھٹی آنکھیں اور کھلا منہ دیکھتی تو ہنسی چھوٹ جاتی۔ جبران نے لفظ چھوڑتے دھڑکتے دل کے ساتھ تھوک نکلا۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے حسین الفاظ تھے کہ اسے بھی کسی نے پہلی مرتبہ کہے تھے۔ اظہار وہی سب سے حسین ہے جو آپ کا ہم سفر آپ سے کرے، کوئی ایرا گیرا نہیں۔ دوبارہ بولیں پلیز۔ اس کی گردن اور گال کے درمیان ہاتھ رکھتے سوال گو تھا۔ مقابل کچھ زیادہ ہی وائبریٹنگ پر لگی تھی۔ کبھی بدلیے گا مت۔ نظریں جھکائے وہ آخری لائن دہرا گئی تھی۔ اتنا کافی تھا۔ پہلی والی لائنز دوبارہ بولیں۔ یہ نہیں، پہلے کیا بولا تھا؟ جبران نے کان پوری طرح اس کی جانب متوجہ کیے، اسے دوبارہ سننا تھا۔ زری بے ساختہ دور نکل گئی تھی۔ اب ایک بار ہمت ہوتی ہے، مقابل ایک ہی بار میں نہیں بول سکتا تھا کہ وہ کیا کرتی آخر، سوچ رہی تھی بولتے۔ مقابل شوہر ہے اس کا، اس میں کیسی شرم، شوہر ہی سے تو بولنا چاہیے سب۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، انتہائی تیزی کے ساتھ ایک ہی سانس میں بولتے وہ اس کے سینے سے لگتی کہ جبران تیزی سے اسے روک گیا تھا۔ کتنا سکون تھا ان لفظوں میں وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ زری کو چھپنے سے روک گیا تھا۔ خود سکون کے ساتھ آنکھیں بند کرتے دوبارہ کھولی۔ یہ اس دنیا کے سب سے حسین الفاظ تھے، وہ انہیں دل میں نقش رکھنے والا تھا۔ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، جواباً ہنستے ہوئے وہ بولتے اس کی گردن اور گال کے درمیان ہاتھ رکھتے۔ اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ زری نظریں جھکائے سرخ سے نیلی پڑ رہی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی شدید۔ جذبات کا بھوت اترا تھا کہ اسے ڈھیر و شرم آ رہی تھی جبران سے۔ اب دماغ کوس رہا تھا کہ پہلے ہی اس کی سن لیتی تو کیا حرج تھا۔ میرا عشق، میرا عورت، محبت کے ساتھ اسے بولتے جبران نے اس کے چہرے کو اونچا کرتے اسے کہا۔